نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ لوگ امید کرتی ہوں اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے، اچھے سے زندگی اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے گزار رہے ہوں گے، اور جو میرے پیارے بہن بھائی پریشان ہیں یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ کے بچوں کے رویے صحیح نہیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو دنیا حقیر نظر سے دکھتی ہے، آپ کے پاس عزت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کمیاں ہیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی میں تنگیاں ہیں، میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نبی نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کرتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی سے نکالتا ہے، اس کے ہر مسئلے کا حل نکالتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، استغفار کی زبردست سی موٹیویشن ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے حاضر ہو چکی ہوں۔ بلیو میں آٹا گوندھ رہی تھی، میں استغفار پڑھ رہی تھی، میں گھر کا کام کر رہی ہوتی ہوں، میں استغفار پڑھ رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، چاہے میں بہت بھی کہوں نا کہ میں بہت پرہیزگار ہوں، یا میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، یا میں انسانوں سے اچھا رویہ کرتی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلا باقی ہوگی جو میری دعاؤں کی قبولیت میں اتنا زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ میری زندگی سے جو ہے نا یہ پریشانیاں ختم۔ دیکھیے، زندہ انسان کی آپ زندگی میں نا امید نہیں ہونا، زندہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، زندگی کا مطلب ہی پریشانی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ جہنم ہے دنیا، اور جو کافر کی جو زندگی ہے وہ دنیا میں جنت ہے، کیونکہ پھر اللہ نے ہمارے لیے جو فانی زندگی، جو فنا ہے، یہ فنا ہے دنیا، لیکن جو ابداً ابدا ہے، جو لاسٹ زندگی ہے، ہمیشہ جو رہے گی، وہ آخرت کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری جنت ہے۔ اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا نا میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ہمیں کفن میں لپیٹ کے منو زمین تلے دفنا دیا جائے گا، ہمارے اوپر بڑی بڑی ڈلیں قبر میں رکھ کے چلی جائیں گے، انسان رشتے جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے ہم گپے بیٹھ کے مار رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ جو دوست یار ہیں جن کے پیچھے ہم اپنی زندگی خوار کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں اللہ کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں عبادت کی فکر ہوتی ہے، یہی دوست یار ہمارے منہ پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، اور یہ دنیا کی حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے، پر یہ حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے اور وہ کہیں گے من ربکا، ما دینکا، من نبیکا، میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ 3 سوال ہیں جو ہر مسلمان سے قبر میں ہر انسان سے کیے جائیں گے، لیکن چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، سب سے کیے جائیں گے، لیکن جو ان جواب دے گیا ان سوالوں کے، پہلا تو بس اس کی زندگی قبر کی جو ہے نا وہ آسان ہو گئی، الا یہ کہ اس نے کسی کا حق نہ کھایا ہوا ہو، میرا اللہ تو معاف کر ہی دے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ کون ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں منظر ہوگا نا جب وہ منکر نکیر ہماری قبر میں حساب، اس وقت کہتے ہیں کہ انسان کی اتنی بری حالت ہوگی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ جواب دینا تو بہت بڑی بات ہے سوالوں کا، لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کیا ہوگا، جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں اپنے گناہوں کو قبول ہو کر خشیت میں اللہ کے لیے گریا، خشیت، اپنی ندامت، اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کیا، اپنی غلطی کو مانا اور استغفار کیا ہوگا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، کسی کا حق نہیں مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے معاف کر دے گا۔ جس نے استغفر اللہ پڑھ لیا، بس وہ اب امید لگا کے اللہ سے بیٹھ جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی ہی معافی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آؤ نماز کی طرف، آؤ استغفار کی طرف، کیسے کیسے استغفار کی میریکلز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو سمجھ آتی ہوں گی، آپ لوگ استغفار کی طرف آ رہے ہوں گی۔ چھوٹا سا میریکل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ ایک لڑکی ہے، وہ کہتی ہیں میں امریکہ کسی شہر میں امریکہ کی رہتی تھی، تو کہتی ہیں بہت زیادہ برف باری ہوئی، میں گھر میں بند ہو گئی، میرے شوہر دور کام سے گئے ہوئے تھے، اور کہتی ہیں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، کہتی ہیں میں اتنی پریشان، میں نے اپنے دماغ میں دل میں سوچ سوچ کے بس ساری جو لسٹ ہے نا وہ بنا لی تھی کہ مجھے یہ گروسری چاہیے، لیکن کہتی ہیں میں جا نہیں سکی۔
تو کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی، بس میں استغفار پڑھ ہی رہی تھی. کہتی ہیں کہ اتنی میں جو دروازہ نوک ہوا، میں نے کھولا تو میری پڑوسن گروسری کے تھیلے پکڑے کھڑی تھی. کہہ رہی تھی کہ میں مارکیٹ گئی تھی اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو برف باری شروع ہوئی ہے اب یہ رکے گی نہیں، اب یہ مسلسل ہوگی اور ایسی ہوگی کہ لوگ گھروں میں بند ہو جائیں گے. تو میں تمہارا جو سمجھ آیا سودا، جو مجھے سمجھ آیا میں لے آئی. کہتی ہیں کہ بس میں اس کی شکل تکتی ہی رہ گئی. اور کہتی ہیں جب وہ چلی گئی اور میں نے جب اس سامان کو کھولا تو بلیو می، کہتی ہیں یہ وہی سامان تھا جو میں نے اپنے ذہن میں لسٹ بنائی ہوئی تھی، مجھے یہ سامان ریکوائرڈ ہے اپنے گھر کے لیے. کہتی ہیں ایسا اللہ دینے والا ہے کہ میں نے صرف گمان کیا، بس میں نے اللہ کا نام لیتی رہی، میں استغفار پڑھتی رہی. کہتی ہیں میں درود شریف پڑھتی تھی. کہتی ہیں ایسا ہوا کہ وہ سامان اللہ نے میرے گھر خود، اور وہی چیزیں جو میں نے مانگی. تو میرے پیارے بہن بھائیو، جب ہم اللہ سے، اس نے گمان بھی نہیں کیا، اس نے صرف ذکر کیا اللہ کا، اللہ نے کیسے اسے نوازا. جب ہم اللہ سے استغفار کر کے اپنی دعاؤں کو مانگیں گے، اپنی گریہ لے کے سجدوں میں گریں گے، روئیں گے، گرائیں گے اللہ مجھے دے 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 دے. جب بچہ بھی ماں کے ساتھ لپٹ کے ضد کرتا ہے تو ماں دے ہی دیتی ہے جان چھڑانے کے لیے. جب ہم اللہ کے لیے رونا لے کر جائیں گے، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی ندامت لے کر جائیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، تو میرا اللہ کیسے معاف نہیں کرے گا. میرے پیارے بہن بھائیوں، لیتی ہوں آپ سے اجازت، انشاءاللہ نیو ویڈیو میں نیو موٹیویشن اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی. لیتی ہوں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.